السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور جانور کی قربانی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور ذبح کرتے وقت کون کون سے کلمات ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر۔ تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھا کریں، آپ بیچ بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ جو ہے موقف صحیح نہیں دیا، آپ نے صحیح سے ویڈیو بنائی نہیں، اس طریقے کے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے صحیح سے وہ چیزیں آپ رکھتے نہیں ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئیں گی چیزیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو۔ کنفیوژن تو جب بنے گی جب آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک نہیں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے۔ علماء کرام کی ساری رائے سنا کریں تاکہ کون سی رائے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، کون سی بغیر حدیث کے دلائل کے بیان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پتہ چل جائے گا آپ کو کون حق بات کر رہا ہے اور کون اس حوالے سے باطل ہے۔ تو اس حوالے سے ساری روشنی آپ کو ملے گی اس ویڈیو کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم علماء کرام کی رائے سے شروع کرتے ہیں، الیاس قادری صاحب کی، مدنی چینل سے جن کا تعلق ہے، تو ان کا موقف لے لیتے ہیں کہ قربانی کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طریقے سے قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک کے سامنے دوسرے کو نہ ذبح کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں یعنی لیفٹ پہلو، لیفٹ سائڈ پر اس طرح لیٹا ہے کہ قبلے کو اس کا منہ ہو، اور اپنا داہنا یعنی سیدھا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے۔ اب وہ ذبح کرنے کے پہلے بھی دعا پڑھی جاتی ہے، بعد میں بھی کچھ پڑھنے کا ہے، تو یہ سب جو ہے ابلغ گھوڑے سوار میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ سو دوستو، آپ کے سامنے الیاس قادری صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا، انہوں نے کتاب کی ریفرنس دے دی، اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے سنت کے حوالے سے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل رکھنے چاہیے۔ اپنی کتابیں لکھ کے جو ہے بہت ساری رکھی ہوئی ہیں اور حوالے دیتے رہتے ہیں، اس کتاب میں پڑھ لو، اس کتاب میں پڑھ لو۔ آپ جو ہے قرآن و حدیث کا حوالہ پیش کریں سیدھے سیدھا جو حدیثوں میں موجود ہے کہ کون سے کلمات آپ نے ذبح کرتے وقت جانور کو پڑھنے چاہیے، یعنی چھری پھیرتے ہوئے جب آپ اس کے گلے پہ جانور کی چھری پھیریں گے تو آپ نے کون سے کلمات ادا کرنے ہیں، کون سے کلمات ادا کرنے کا سنت، کون سے کلمات ہیں جو پڑھنے چاہیے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کا جو ہے ملتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھی دعائیں ملتی ہیں، صحابہ کرام سے بھی ملتی ہیں، اور اس کے اندر معاملات ہیں، آگے بھی آپ کے سامنے آئیں گی معاملات اس حوالے سے۔ تو بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے قربانی کے جانور، یعنی جو قربان کرنے جانور آتے ہیں کسائی، تو ان کے منہ میں گٹکے ہوتے ہیں آج کل، اور عموماً زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ گٹکے چل رہے ہوتے ہیں منہ کے اندر، اور اشاروں میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کا جو کسایا ہے اس کو آپ ایک چیز سمجھا دیں کہ بھائی آپ نے جب جانور کو ذبح کرتے وقت، چھری پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز میں کہنا ہے، کہ مطلب اتنی آواز میں تو کہنا ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آ جائے، لیکن تھوڑی زور سے اگر آپ کہہ دیں گے تو اچھا ہے، بہتر عمل رہے گا یہ۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ یہ میں احتیاطاً بھی عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کے بارے میں کوشچن کیا تھا کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، تو کیا جتنے لوگوں نے گائے کو پکڑا ہوتا ہے سب پر تکبیر پڑھنا واجب ہے؟ تو سب پہ واجب نہیں ہوتا، جو فعل ذبح میں شریک ہوتے ہیں ان سب پر واجب ہے۔ مثال کے طور پہ قصائی تو ہاتھ رکھتے ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ مالک سے کہتا ہے آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، اس نے بھی ہاتھ رکھ لیا، ان دونوں پر واجب ہے کہ اتنی آواز سے تکبیر کہیں کہ اپنے کان سن جائیں۔ کسی ایک نے بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی، یا یہ کہہ کر سوچ کر چھوڑ دی کہ چلو قصائی نے پڑھ دی میں کیوں پڑھوں، یا قصائی نے سوچا مالک نے پڑھ دی میں چھوڑ دیتا ہوں، ان دونوں جو فعل ذبح میں شریک ہیں کسی ایک نے بھی چھوڑ دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بھول گیا پڑھنا تو وہ معاف ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ جیسے میں نے کہا یہ سوچ کر چھوڑنا کہ اس نے پڑھ لی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ باقی جتنوں نے دم پہ کچھ لٹکے ہوتے ہیں، کچھ ٹانگوں میں پڑے ہوتے ہیں، کچھ انہیں سر پکڑا ہوتا ہے گائے کا، ان کے اوپر بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں، کیونکہ یہ فعل ذبح میں شریک نہیں ہے، یہ تو جانور کو قابو میں کرنے میں شریک ہیں، تو جو فعل ذبح کر رہا ہے اس پہ لازم ہے۔ اور یاد رکھیں بسم اللہ اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں،
اگر کسی کے ہونٹ بند رہے اور دل ہی دل میں تکبیر کہی تو یہ قربانی نہیں ہوگی، یہ جانور صحیح ذبح نہیں ہوگا۔ سو دوستو آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ جانور ذبح کرتے وقت جب کسائی کا بھی ہاتھ جو ہے چھری پہ ہے اور جو قربانی کروا رہا ہے اس کا بھی ہاتھ چھری پہ ہو تو دونوں پہ واجب ہوگا، دونوں پہ جو ہے واجب ہوگا کہ یہ جو ہے تکبیر اپنے منہ سے دونوں نے کہنی ہے اور اتنی زور سے آواز میں کہنی ہے کہ آپ کے کانوں تک، خود کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. دل ہی دل میں کہی تو وہ قربانی آپ کی نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے موقف آپ کے سامنے مفتی اکمل صاحب نے رکھ دیا. اور یہی گٹکے کے حوالے سے جو لوگ یہ منہ میں گٹکے ہوتے ہیں اور وہ دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ قربانی بھی نہیں ہوتی. اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں اس حوالے سے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے. جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں کہ آپ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں جانور کی، اور اس کا سر جو ہے جب آپ سیدھا کر دیں تو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو اور آپ قبلے کی طرف ہوں، اور چھری کا رخ بھی قبلے کی طرف ہی ہوگا. ظاہر ہے آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہو، جانور کی ٹانگیں بھی قبلے کی طرف ہوں گی. اس طرح ذبح میں بھی آسانی ہوگی اور سنت بھی پوری ہو جائے گی. تو لٹانے کے بعد جب جانور کے پاؤں میں رسیاں باندھی جاتی ہیں تو اس کو موو کرنا، قبلے کی طرف گھمانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائیں. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو بیگم کو پکڑا دیں، وہ چلا دے گی، وہ انشاءاللہ نہیں ڈرے گی، تو وہ پڑھ لے بسم اللہ اللہ اکبر. اور قصائی سے اگر ذبح کروانا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیں. آج کل غیر مسلم قصائی بھی ہوتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ خود ذبح کریں. پھر بھی اگر قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو قصائی کو بولیں بھائی اونچی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے، اور یہ گٹکا منہ سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے پھینک دے وہاں. اللہ کا ذکر کا وقت ہے، ایک شاعر اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ گٹکے کا ٹائم نہیں ہے. قصائیوں نے منہ میں گٹکے رکھے ہوتے ہیں، اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ تکبیر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور اگر آپ نے اور قصائی نے دونوں نے مل کے گلا پہ چھری چلانی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں. یہ جو حرام مغز میں چھرا مارتے ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، یہ نہ کرنے دیں قصائیوں کو. اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بلڈ بھی صحیح طرح نکل نہیں پاتا، یہ اور گوشت کی لذت بھی ختم ہوتی ہے. گوشت میں بیماریاں بھی پورے طور پہ، جو بلڈ میں بیماریاں وہ بھی نہیں نکل پاتی اگر کوئی بیماری اس جانور میں. تو ہر طرح سے دنیا کا نقصان بھی آخرت کا نقصان بھی، تو اس کو نہ کرنے دیں. یہ حرکت کر لے گا تو جانور حرام نہیں ہوگا لیکن یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں اور اس کو تڑپنے دیں، بلڈ سارا نکل جائے گا، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے گا. اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو کھال اتاریں اور پھر کھائیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. تیسری چیز سو دوستو آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہی جو موقف تھا مفتی اکمل صاحب کا بھی، جو ہے اگر کسائی اور جو ہے جو قربانی کروا رہا ہے دونوں کا ہاتھ ہے تو دونوں کو دعا پڑھنی ہے. مطلب اس کے اندر جو ہے کلمات پڑھنے تکبیر والے، بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں نے اس کو جو ہے تیز بلند آواز سے کرنے. گٹکے والے حضرات جو کسائی ہوتے ہیں انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ گٹکا تھوک دیں تھوڑی دیر، سنت ابراہیمی کو عمل میں لا رہے ہیں تو گٹکا تھوک دیں اس ٹائم. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے 4 رگیں کاٹ دیں جانور کی ذبح کرتے وقت اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، جیسے خون سارا نکل جائے اس کے اندر بیماریاں جو جانور کے خون میں بیکٹیریا وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جب جھٹکے لے کے نکالتا ہے نا وہ ساری چیزیں خون کے ذریعے باہر آ جاتی ہیں. تو یہ جو کھڑی چھری مارتے ہیں نا یہ کسائی، جس سے جو حرام مغز کے اندر کھڑی چھری مار رہے ہوتے ہیں جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے، تاکہ جلدی یہ جو ہے جانور ٹھنڈا ہو، فٹافٹ کھال اتاریں اور دوسری جگہ جانا ہے، دوسری جگہ بھی بکنگ ہوئی ہوئی ہے. تو کسائی کو پہلے ہی اس طرح سے آپ نے راغب کرنا ہے، بات کرنی ہے کہ بھائی آپ آئیں گے اور اس طرح 4 رگیں کاٹیں گے اور اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیں گے. جانور جب تک خود جو ہے ٹھنڈا نہ ہو جائے جب تک آپ نے کوئی بھی کھڑی چھری اور اس طرح کے معاملات اس سے پہلے طے کر لینی ہے یہ بات، تاکہ وہ زیادہ جلد بازی نہ کرے اس حوالے سے. بہرحال آگے چلتے ہیں، ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. ذبح کریں گے تو دعا پڑھیں. دعا کے لیے یاد رکھیں سب سے چھوٹے الفاظ جو دعا کے لیے کافی بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، یہ جو ابو داؤد کی روایت صاحب ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ کے نام سے اللہ بڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اور آگے آپ کو بولنا تو آپ یہ بول سکتے ہیں اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ میری طرف سے تیرے لیے. اگر یہ الفاظ نہیں بولنا تو یہ بھی چھوڑ دیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ میری طرف سے تیرے لیے، اردو میں بول دیجیے. بسم اللہ اللہ اکبر ہی اس کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ اس کی بات کہتے صحابہ کہتے اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ میری طرف سے، یہ ہماری طرف سے تیرے لیے.
ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن بہت سارے صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھا کرتے، تو لہٰذا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس کے اندر آتا ہے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک۔ بسم اللہ اللہ اکبر تو سب صحیح میں، لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک لوگ سوال کرتے ہیں کیا قربانی کے وقت وہ ایسا لے کر نام پڑھ سکتے ہیں؟ ہے نا، بالکل پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہی کیا ہے، اللہم ھذا منک ولا، اللہ میری طرف سے۔ اب لیکن ایک جانور میں 7 لوگ ہیں تو اللہ ہماری طرف سے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں لے سکتے تاکہ پتہ چلے کس کا ہے، اس میں کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں غیر اللہ کا جانور نام پہ حرام ہے نا تمہارے نزدیک، ہم بولیں ہاں پھر ہاں قربانی جانور پہ کیسا نام لیتے اپنا؟ ارے اللہ، وہ تو بہت ہی پیدل ہے بیچارہ۔ غیر اللہ کے نام یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت میں قربانی کرنا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ ان کے طرف سے، یہاں تھوڑی اس کے نام سے، تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے نا۔ تو اللہ تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں، چٹھی پہ نام لیا کچھ بھی ہو سکتا، یہ سمپل ہے اللہ ہماری طرف سے تیرے لیے، پورے لوگ مل کر۔ یا ایک بڑا جانور آپ اکیلے اپنی طرف سے، ہے اللہ میری طرف سے تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہے تو یہ بڑی دعا بھیجیے، سب سے چھوٹی بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا ہے، مولوی صاحب آئیں گے تو جانور ذبح ہوں گا، اس لیے کہ دعا کس کو بھی نہیں آتی، بیٹھے ہوئے، اور اثر سے پہلے قربانی ہونا، بولے اثر کے بعد نہیں ہوتی حرام، بیٹھے ہوئے اثر ہو گیا جانور کل کریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کس کو نہیں آتا مجھے بتائیے؟ ہم نے خامخواہ کیسے شرائط باندھی شریعت نے نہیں دی۔ قربانی کرنے کا صحیح سو دوستو آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا، انہوں نے کچھ جو ہے دعائیں آپ کے سامنے رکھیں جانور ذبح کرتے وقت کی۔ تو اس حوالے سے کیونکہ ہمارے عام لوگ جو ہے دین کی طرف تو راغب نہیں ہے اتنا، وہ ڈرامے، فلمیں، گانے اور ولاگنگ، جو فیملی ولاگنگ ہوتی ہے وہ دیکھنے میں زیادہ مصروفیت میں رہتے ہیں، تو دنیا پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں، دین کی ان کو خبر نہیں ہے، اور دین کے معاملات نہ سیکھتے ہیں نہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بتاتا بھی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اس پہ ہنستے ہیں کہ بھائی کیا کن چکروں میں لگ گیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات تو یہ معاشرے میں چل رہے ہیں، دنیا پرستی میں لوگ لگ چکے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ مجھے تم سے جو ہے شرک کا ڈر نہیں ہے، اور جو ہے تم سے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے معاملات میں جو ہے دنیا پرستی میں لگ جاؤ گے۔ تو بریلوی حضرات بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو شرک کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتا دیا کہ جو ہے شرک کے جو ہے ڈر ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میری امت سے مجھے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ تو سر یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر ہی جو ہے بریلوی حضرات ہیں جو شرک اور اس طرح کے معاملات میں چل رہے ہیں، باقی پوری دنیا میں یہ معاملات نہیں ہیں شرک اور اس طرح کے۔ تو وہ حدیث کو آپ جو ہے مین فوکس یہ رکھیں کہ دنیا پرستی میں لگ جائے گی امت، اور دنیا پرستی میں لگ چکی ہے امت۔ یہ اس حدیث کے لفظی معنی جو ہیں خاص طور پہ جس کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ شرک کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ پوری ورلڈ وائڈ تو شرک کے معاملات نہیں چل رہے، بہت سارے لوگ جو ہے فرقہ واریت سے بھی الگ ہیں جو شرک کے معاملات میں نہیں ہیں، باقی جو ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں لاسٹ موقف کی طرف، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ طریقہ کیا ہے اور تکبیر کے صحیح الفاظ کیا ہیں جو جانور کو ذبح کرتے وقت کہنے ضروری ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 2 چتکوبرے سینگوں والے مینڈے قربان کیے، تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹایا، اپنے پاؤں مبارک اس کے اوپر رکھے، اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس پہ پھیرتے ہوئے کہا بسم اللہ واللہ اکبر، اور مسلم میں الفاظ ہیں آپ نے کہا بسم اللہ واللہ اکبر اور ساتھ کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اسے قبول کر لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، تو آپ نے اپنے امت کا بھی بیچ میں ذکر کیا۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس پہ چھری پھیرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا نام لینا ہے، جو قرآن حکیم میں 4 دفعہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ لفظ ہے ذبح، ویسے ہم اردو میں ذبح بولتے ہیں، یہ ذبح نہیں ہے، ذبح ہے زبر کے ساتھ، ذبح کے وقت۔ پھر مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو اس سے آرام پہنچاؤ تاکہ جلدی اور اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو ذبح کرتے ہوئے گردنی پوری الگ نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے اسپائنل کارڈ تک جا کے اس کو آپ نے روک لینا ہے،
یعنی شاہ رگ آپ نے کاٹنی ہے، وہ آپ نے پورا رام مغز نہیں کاٹ دینا تاکہ اس کے دماغ اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. پھر وہ زور سے جھٹکے مارتا ہے نا تو وہ اس کے جسم میں جتنا خون ہے نا جو بیکٹیریا کے لیے ایک سمجھ لے سود مند ریزروائر ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم جھٹکے گئے گوشت کو پریفریبل نہیں سمجھتے، ذبح والے گوشت کو ذبیحہ کو بہتر سمجھتے ہیں. صحیح ٹھیک ہو گیا. سو دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. تو قربانی کا سنت طریقہ آپ کو پتہ چل گیا کیا کیا معاملات ہیں، اور اس حوالے سے ذبح کرتے وقت جانور میں کیا کلمات آپ نے پڑھنے ہیں. تو اور بھی دعائیں موجود ہیں، لیکن آپ جو ہے اسلام کی جو ہے آسان طریقے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ بالکل یہی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے، اور اتنی آواز سے کم از کم ہے یہ کہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کان سن لیں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی تیز آواز میں بلند آواز میں کریں تاکہ 2-4 لوگ اور بھی سن لیں مزید. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو